اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ ایک جوابی ویڈیو ہے حضرت پھکی الدین پھکیالوی المعروف مرزا انجینئر منگول جیلمی صاحب کے۔ حضرت نے اپنی ویڈیو میں حضرت عثمان کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے اور شورا کے لحاظ سے بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اپنی علمی میراث سے بالکل جاہل ہے۔ انہوں نے نہ تو محدثین کو صحیح معنی میں پڑھا ہے، نہ ہی ائمہ تاریخ کو۔ تو چلتے ہیں مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب آیا اپنی ویڈیو میں جو باتیں کر رہے ہیں، کیا اہل سنت کی کتب ان باتوں کو آن کرتی ہیں جو کئی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ لیٹس گو۔ آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا، جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائی، یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر۔ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162، فری آ جائے گا آپ کے گھر۔ اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی۔ ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، 6۔ ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے۔ 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں، حضرت عمر سے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں، پھکی الدین پھکیالوی صاحب، آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اب بھی کروں گا، خدا را جب آپ سے شیعہ سوال کریں، جب آپ سے شیعہ سوال کرتے ہیں خلافت کے اوپر فرسٹ آف آل، تو آپ خدا را یہ بخاری اٹھا کے ہمیں نہ چیپا کریں، خدا را یہ مسلم اٹھا کے ہمارے سر پہ نہ مسلط کیا کریں۔ بخاری مسلم آپ کو مبارک، اور ان کتابوں میں جو کفریات لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، وہ میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں۔ لہٰذا یہ بخاری و مسلم اپنے پاس رکھیں، یہ ہمارے پہ حجت نہیں ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہی نہیں ہے۔ رہ گئی دوسری بات، خلافت پر 6 رکنی کمیٹی پہ یہ جو ڈرامہ آپ نے کیا ہوا ہے، حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی ایک بنا دی تھی، ایسا کر لیا تھا، ویسا کر لیا تھا، واٹ ایور۔ اس 6 رکنی کمیٹی میں ٹاپ لیول کس کا تھا؟ آپ کے امام ابو الاعلیٰ مودودی یزیدی، انہوں نے اپنی کتاب یہ خلافت و ملوکیت، ان کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، حضرت نے صفحہ نمبر 121 پہ بالکل واضح یہ عبارت لکھی ہے۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 موجود تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت امت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علی صلوات اللہ علیہ، دوسرے حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص۔ ان میں سے حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پہ تھے، ہر لحاظ سے پہلے نمبر پہ تھے۔ اور نیچے ہی انہوں نے احمد بن حنبل کا بھی یہاں کمنٹ نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس وقت حضرت علی صلوات اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کے لیے احق نہ تھا۔
اس وقت کیا بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ خلافت تھی مولا علی کا حق، لیکن چلو اس وقت ہی لے لیں. ایک تو علی دا پہلا نمبر، اور دوسرا مولا علی سے بڑھ کے کوئی خلافت کا مستحق تھا ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے مودودی صاحب. عزیزان، تو 6 رکنی کمیٹی کا سارا ڈرامہ یہاں پہ ویسے ہی وائپ آؤٹ ہو گیا. اب حضرت عمر نے جی کسی کو منتخب نہیں کیا، کسی کو بھی منتخب نہیں کیا. اچھا آئیں ذرا تاریخ کی روایات کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے حدیث کو ڈسکس کریں. آپ کے امام ابو داؤد، ان کی جلد نمبر 4 میرے پاس موجود ہے، سنن ابو داؤد. سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 4 میں سیاستہ میں سے کتاب ہے، پیج نمبر 539 پہ، اور یہاں پر ہے جی جو روایت کا نمبر ہے 4656. اس میں حضرت عمر سے ایک حکمران کے بارے میں ایک بندے نے آ کر جب بات کی تھی تو حضرت عمر نے آگے سے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا جو میرے بعد آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو؟ کہا وہ ایک صالح خلیفہ ہوگا، صرف اتنا ہوگا کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دے گا. حضرت عمر نے کہا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، 3 بار کہا اللہ عثمان پر رحم فرمائے. عزیزان، اس حدیث کی تخریج اگر آپ دیکھیں حاشیے میں، اس کی تخریج کے بارے میں یہ 4656 نمبر حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ اسنادہ صحیح، اس کی حدیث صحیح السند ہے. جہاں حضرت عمر حضرت عثمان کے لیے یہ رحم کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے گا وہ اقربا پرور ہوگا، اپنے جتنے بھی یہ بال بچونگڑے ہیں ان سب کو جائیدادیں اور حکومتیں دیتا پھرے گا. یہ واضح عبارت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. عزیزان، میں مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں اگر حضرت عمر نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ سارا کا سارا فیصلہ 6 رکنی کمیٹی سے ہوا تھا، تو حضرت عمر کو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ وہ بندہ جو پوچھ رہا تھا کہ تمہارے بعد ایسا ہوگا ویسا، حضرت عمر نے ڈائریکٹلی حضرت عثمان کا نام لے لیا. آپ تو کہتے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا، تو حضرت عثمان کا قبل از وفات نام کیوں لے رہے ہیں اس کے سوال پہ؟ باقی سب پری پلانڈ گیم تھا، یہ آپ نہ بتائیں. آئیں مولا علی سے خلافت کے بارے میں عزیزان ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ، لٹرلی بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا علی کا، لیکن اہل سنت کتاب میں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، ان کے نواب احمد حسین صاحب کی تاریخ احمدی. اس میں صفحہ نمبر 157 پہ یہاں مولا علی کا انہوں نے بحوالہ روضۃ الاحباب عبارت لکھی ہے کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے ممبر نبوی پر نہایت فصاحت و بلاغت سے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے ابتدائی جملے یہ تھے: الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. خدا پاک کے احسان کا شکر ہے، حق اپنی جگہ لوٹ آیا. جب مولا علی خلیفہ بنے ہیں تو مولا علی نے کہا تھا کہ آج حق اپنی جگہ لوٹ آیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حق با علی حقیقتم. عزیزان، یہ بس یہ فارسی جملہ ہے، یہ مرزا صاحب سے پوچھیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو آندھی ہوئے تھا. خیر، اب ذرا جو شہزادگان تھے مولا علی کے، امام مجتبیٰ سلطان کربلا مولا حسن و مولا حسین صلوات اللہ علیہ مجمعین، ذرا ان کا موقف بھی لے لیں. حضرت عمر کو تو چھوڑیں، حضرت عثمان کا بھی یہ سارا جو 6 رکنی کمیٹی ووٹی تھا سارا الحمدللہ یہ وٹی کٹی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہم نے، ڈرامہ ہو گیا ایکسپوز. اور خدا را مرزا صاحب آپ جتنے علمی یتیم ہیں دنیا پہ یہ بات مخفی نہیں ہے. خدا را جب آپ سے سوال کیا جائے کسی شیعہ کی طرف سے تو شیعہ کتاب سے جواب دیا کریں، اگر پڑھی ہو تو. نہیں پڑھی بیٹا میرے پاس داخلہ لو، میں پڑھاتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. آئیں جی ذرا امام مجتبیٰ کا ایک جملہ، اس کے بعد مرزا صاحب جو لہرا کے دکھاتے ہیں اپنی کارستانی وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. آپ کے امام سیوطی صاحب کی کتاب یہ ہے تاریخ الخلفاء. تاریخ الخلفاء میں بھلے صفحہ نمبر 86 پہ حضرت ابو بکر اور امام مجتبیٰ کا ایک مکالمہ ہو. کیا لکھتے ہیں؟ ابو بکر خلیفہ رسول برسر ممبر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام حسن صلوات اللہ علیہ آئے اور کہا ہمارے باپ کے ممبر سے اتر جائیے. یہ سن کر ارشاد فرمایا آپ سچ کہتے ہیں. تھلے آئے، ہمارے باپ کا ممبر ہے، تیرا نہیں ہے، اتر نیچے. یہ ہے امام مجتبیٰ کا جملہ، امام حسن. عزیزان، امام مجتبیٰ کے اس جملے سے تو بات واضح ہوگی کہ وہ اس خلافت کے کتنے قائل تھے ماشاءاللہ. اب خلافت کا معیار کیا ہے؟ بیسک سوال تو یہ اٹھتا ہے، معیار خلافت کیا ہے؟
یہ مرزا صاحب سے جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا بڑا لہرا لہرا کے دکھاتے ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر. اللہ اکبر. اب اس میں مرزا صاحب نے صفحہ نمبر 32 پہ ایک نوٹ لکھا ہے سلطان دشت نینوا کے لحاظ سے. کیا؟ مسئلہ نمبر 48، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. تحریک خلافت الہیہ کی روح کیا ہے؟ فکر سلطان دشت نینوا، فکر حسین. یہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے. عزیزان میرا اب سمپل سا سوال ہے 1 2 3 کی خلافت کے لحاظ سے، چاہے حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سب خلفاء میں سے کسی نے بھی مولا حسین سے اجازت مانگی تھی خلیفہ بننے سے پہلے؟ تو جب مانگی ہی نہیں ہے، کسی پھٹی پرانی کتاب میں بھی نہیں ملتا، جب روح خلافت کو ہی خلافت میں انڈلج نہیں کیا تو کاہے کی خلافت؟ پھکی تاڑا منہ تاڑیاں چپیڑا. الحمدللہ مرزا صاحب یہ آپ ہی کا ریسرچ پیپر آپ کا اپنا لکھا ہوا، میں کہتا ہوں کم از کم اس کو ہی صحیح طرح پڑھ لیا ہوتا. عزیزان میرا خیال ہے جو اہل علم ہیں، جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتے ہیں، وہ بات کو سمجھ جائیں گے. دیٹس آل. مولا حسین وارث.